جو ہے لیلۃ مبارکہ، تو اس کا نیا نام دے دے گا، اسی شب برات کا جو ہے یعنی کہ جواز نکالتے ہیں۔ تو اب آپ سوچ کے دیکھیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سیدھا کلیئرلی بتا دیے کہ یہ 15 شعبان کو نہیں ہے، یہ رمضان کی رات ہے، اور یہ رمضان کے آخری عشرے کی رات ہے، اور آخری عشرے میں سے آڈ نائٹ ہے، اور اس میں ہم کو تلاش کرنا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اور سورہ قدر سے بالکل کلیئر ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 سے کلیئر ہے، اور سورہ دخان کی بھی آیتوں کو اگر ہم غور کریں گے تو اس سے کلیئر ہے۔ تو پھر یہ کیسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ليلۃ القدر میں بھی قرآن کو نازل فرمایا، شب برات کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، یعنی کہ دو حدیث کے خلاف ہے۔ اور پھر امپورٹنٹ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے عمل سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ صحابہ اکرام میں سے کسی صحابہ نے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چھوڑیے، صحابہ اکرام کے بھی کسی کے عمل سے نہ رات کی عبادت کا ہم کو کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ شب برات کے نیکسٹ دن جو ہے روزہ رہنے کا کوئی ثبوت ہم کو ملتا ہے۔ ہاں البتہ پورا جو شعبان کا جو مہینہ ہے وہ روزوں کے لیے بہت ہی بہترین مہینہ ہے، جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ یعنی کہ شعبان میں بہت زیادہ کثرت سے روزہ رہتے تھے، ایسا روزہ رہتے تھے ایک ساتھ کہ اب ایسا دکھتا تھا کہ شاید اب گیپ دیتے ہی نہیں، یا پھر اب جو ہے یعنی کہ اسٹاپ کرتے ہی نہیں، مسلسل روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اور شعبان میں بہت کثرت سے روزے رہتے تھے۔ ایون بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا بھی فرماتی ہیں کہ میں جو ہے اپنے جو رمضان کے جو قضا روزے ہوتے تو وہ میں اس کو شعبان میں مکمل کرتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ ہوتے، تو پھر بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی بہت اچھا موقع مل جاتا اپنے روزوں کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو ہمارے لیے بھی اب انشاءاللہ شعبان نیکسٹ منتھ آ رہا ہے، رجب کے بعد شعبان، تو پھر ہم بھی جو ہے اس سے پہلے اپنے تمام قضا روزوں کو مکمل کرنے کی کوشش کر لیں، اور شعبان میں روزوں کا اہتمام کر لیں، تاکہ ہم رمضان کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر بھی کر سکیں۔ پر امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ، نفیل روزہ رہنا پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انلیس اینڈ انٹل کہ آپ کو روزہ رہنے کی عادت ہے، جیسے آپ ایوری منڈے اینڈ تھرسڈے آپ ہر سال پورا سال روزہ رہتے ہیں، تو وہ شعبان میں بھی پھر آپ پورے سال کی طرح آپ روزہ رہ سکتے، پر پورا سال جو نہیں رہتا وہ خاص شعبان کی 15 تاریخ کے بعد روزے نہیں رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کا پہلے اپنے نفیل روزے بھی مکمل کر لیں، اس سے پہلے کا پہلے اپنے قضا روزے، منت کے روزے، یا جو بھی روزے ہیں عبادت کے لیے وہ مکمل کر لیں۔ اچھا اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی کر دیں کہ بھائی اگر 15 شعبان کے بعد ہم کو یاد آیا کہ ارے ہمارا ایک فرض روزہ رہتا تھا، تو جب ہم کیا کریں؟ ہاں ٹھیک ہے، فرض روزہ اگر رہتا تھا آپ کا بچا ہوا ہے کچھ اور آپ اس کو مکمل کرنا چاہ رہے تو پھر آپ کو اجازت ہے، آپ روزہ وہ مکمل کر لے سکتے نیکسٹ رمضان سے پہلے کے پہلے، ورنہ پھر آپ کو قضا بھی رہنا رہے گا اور آپ کو فدیہ بھی دینا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اب یہاں پر جو میں بات بتا رہی تھی وہ یہ ہے کہ یعنی کہ صحابہ سے نہ روزہ ثابت ہے، شب برات کا رات کی عبادت بھی ثابت نہیں ہے، اور روزے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور بھی دوسرا اور ایک جو بدعت اس میں منائی جاتی ہے وہ مردوں کی عید کی بدعت بنائی جاتی ہے، اور پتہ نہیں اس سے جو ہے الگ الگ چیزوں سے جواز لیا جاتا ہے، تو پھر نہ مردوں کی عید ہے، نہ مردے جو ہے اس میں لوٹ کر آتے ہیں، اور پھر اس کے متعلق اتنے غلط جو ہے کانسیپٹس ہے کہ مردے آتے ہیں اور ان کی جو ہے ان کے یاد میں فاتحہ دلایا جاتا پتہ نہیں، اور پھر کچھ کا یہ کانسیپٹ ہے کہ مردے یعنی کہ 15 شعبان آنے سے پہلے تک جتنے بھی مردے ہیں وہ یہاں وہاں بھٹکتے رہتے، اور جب 15 شعبان آتی ہے تب جو ہے ان کی قبر کی مٹی لے کر اس کے اوپر کچھ پھاڑ کر پھونکا جاتا ہے، اور پھر سمجھا جاتا ہے کہ ہاں اب جا کے یہ مردے جو ہے پورے باقی کے ارواح سے مل گئے، تو جب تک 1 سال تک وہ بھٹکتے رہے اور اب مل گئے، تو اس طریقے کی بیکار سی جو ہے اپنی من گھڑت، اب دیکھیے کہ جب انسان بدعتوں کو شروع کرتا ہے نا تو پھر اس کے بعد ایسے من گھڑت واقعات اور قصے اس کے ساتھ جڑتے چلے جاتے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال ہم کو یہ کلیئر ہے کہ لیلۃ القدر میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، شب برات میں تقدیر کے فیصلے نہیں ہوتے۔ لیلۃ القدر میں مغفرت ہوتی ہے، شب برات میں مغفرت کے کوئی یعنی کہ مغفرت کا کوئی ہمارے کو ثبوت نہیں ملتا، نہ شب برات ایسی کوئی رات ہے۔ شب برات کی رات بھی لیلۃ القدر کی ہی رات ہے، یعنی کہ جو لیلۃ القدر 5 آڈ نائٹس ہے اسی آڈ نائٹ کو آپ شب برات یا جو ہے جو بھی آپ اس کے علاوہ لیلۃ المبارکہ اگر آپ کہنا چاہ رہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، پر اس کا جو ہے 15 شعبان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 15 شعبان کو نہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں نہ مغفرت ہوتی ہے، جس میں ہے نا کہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر جو ہے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ تمام جو روایتیں 15 شعبان سے متعلق اگر عبادت کی جو روایتیں وہ تمام ضعیف روایتیں ہیں، اس کا کوئی صحیح سند سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔
اور اس کو 15 شعبان کی طرف منسوخ کرنا یہ بدعت ہے۔ تو دعائیں کرنا ہے تو لیلۃ القدر میں کریں گے یا لیلۃ المبارکہ میں جو رمضان میں اس میں کریں گے۔ خاص نمازوں کا اہتمام آپ اس میں کریں گے، قرآن کا اہتمام اس میں کریں گے، دعاؤں کا، مغفرت کا، تقدیر کا، تمام چیزیں اسی میں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہر رات ہی آواز لگاتا ہے، اور جو ہے تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ رات میں آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں ادا کروں۔ تو آپ 15 شعبان کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آج رات سے ہی اس کا اہتمام کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ رات میں جو بھی آپ عبادت کریں گے، تہجد پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، تو وہ تو ہر روز ہی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ خاص طور پہ لیلۃ القدر میں زیادہ اس کی جو ہے قبولیت اور اس کا اجر جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کا اہتمام کریں گے، اور اس قسم کی جو تمام جو بدعات ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔